کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے اس وقت انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ میرے اور آپ کے لیے، اس امت کے لیے، اس انسانیت کے لیے اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے وہ ایک رہنما خطبہ ہے اور ایک بہترین منشور ہے اسلامی ریاست کا، اور ایک بہترین حکمران بننے کے لیے، کہ آپ یوں کہہ لیں کہ اس مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے وہ بہترین رہنمائی ہے کہ امت کے حکمران وہ کس طرح کے لوگ ہوں، وہ کس طرح کی زندگی گزاریں، اور ان کے اندر کون سے صفات ان کے اندر ہونی چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد ثم قام، پھر وہ کھڑے ہو گئے، فخطب الناس، اور لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا، اور پہلی بات یہ فرمائی کہ انی ولیت فیکم، میں تمہارا امیر بنا دیا گیا ہوں۔ یعنی وہ خود امیر نہیں بنے، وہ خود حکمران نہیں بنے، کوئی ساز باز کر کے، کوئی جوڑ توڑ کر کے، کوئی لے دے کر کے وہ حکمران نہیں بنے، کوئی اس میں انہوں نے پیسہ نہیں ڈالا ہے، کوئی پیسہ نہیں پھینکا ہے، کہیں پر کوئی ضمیر کو خریدنے کے لیے قیمتیں نہیں لگی ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں تو تمہارا امیر بنا دیا گیا ہوں، اور اس امارت اور اس ذمہ داری کی میرے اندر کوئی طلب، حریص، کوئی لالچ نہیں تھی۔ نہ دن میں نے کبھی سوچا تھا کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ بنوں گا، نہ رات میں نے سوچا ہے کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ بنوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ ولا اراغب، میں نے تو کبھی دل میں شوق بھی پیدا نہیں کیا ہے کہ میں اس امت کا خلیفہ بن جاؤں، کبھی دل میں خیال بھی نہیں آیا ہے۔ اسی لیے تو آج اس دنیا کے اندر بگاڑ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ اور زیادہ ہے، کہ آج ہم حکمرانی کو عہدہ سمجھتے ہیں، اس لیے عہدوں کی حصول ہے، اس کے لیے کوشش کو، اور اس پر پھر ہم اتنا انویسٹ کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حکمرانی عہدہ نہیں، ذمہ داری ہے، اور اللہ کے سامنے اس کی جواب دہی ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کر کے امت کے حکمران بنے ہیں، انہوں نے اس امت کو عروج بخشا ہے، اس امت کو غلبہ اور طاقت اور شان اور شوکت دی ہے۔ جب سے یہ عہدے حکمرانی عہدہ بنی ہے اور پروٹوکول اس کے اندر آیا ہے، اسی وقت سے امت اپنے اس منزل کو کھو بیٹھی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں نے تو کبھی دل میں بھی نہیں سوچا ہے کہ میں تمہارا خلیفہ بنوں گا۔ آج آپ بھی جانتے ہیں کہ لوگ ایک چھوٹی سی سیٹ حاصل کرنے کے لیے کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میرے تو دل میں خیال بھی نہیں آیا، بلکہ جب آپ کو امارت اور آپ کو مسلمان خلافت کا منصب سنبھالنے کے لیے تیار کر رہے تھے اور آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار تھے، تو آپ نے مسلمانوں کو، صحابہ کو مشورہ دیا کہ میری جگہ پر ابو عبیدہ بن جراح امین الامت کو اپنا امیر بنا لو، اپنا خلیفہ بنا لو۔ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کی کوئی بات کبھی مجھے دل کے اندر بری نہیں لگی ہے، لیکن یہ بات ان کی مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتی تھی، اس وجہ سے کہ میں کہاں اور صدیق کہاں، کہ صدیق اپنی جگہ پر میرا نام پیش کر رہے ہیں،
لیکن ظاہر ہے جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جسے پتہ ہے کہ کل میں نے لاکھوں لوگوں کی امانتوں کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے، وہ تو اس عہدے کے چکر میں نہیں پڑے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے دل کے اندر بھی لالچ اور خیال نہیں ہے کہ میں تمہارا امیر بن جاؤں، یہاں تو لوگ اربوں روپے لگاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اسی لیے اب ہمارے سیاست کے اندر، ہمارے نظام کے اندر وہ خدمت، سیاست عبادت نہیں رہی ہے، سیاست خدمت نہیں رہی ہے، بلکہ ایک پراپرٹی بن گئی ہے۔ یہاں لوگ پیسہ لگاتے ہیں تاکہ پیسہ کمانا، پیسے کو کلک کریں، اس کے لیے مختلف طریقے ہیں، مختلف سکیمیں ہیں اس قوم کو لوٹنے کی اور اس قوم کے امانتوں کو ہڑپ کرنے کی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تو خیال بھی نہیں آیا ہے کہ میں تمہارا امیر بن جاؤں۔ پھر تیسری بات یہ فرمائی کہ اے امت کے لوگوں یاد رکھو، سچائی امانت ہے، الصدق امانت، سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ خلیفہ اول خلیفۃ الرسول نے اس امت کے حکمرانوں کو یہ رہنمائی دی ہے کہ جو بھی اس منصب پر کھڑا ہو اور فائز ہو جائے، اور جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ بنا دے، اس کی زبان سے جھوٹے وعدے نہیں نکلنے چاہیے، وہ قوم سے خیانت نہ کرے۔ یہ اولین رہنمائی تھی جو مسلمانوں کے خلیفہ اپنے بعد آنے والے سارے حکمرانوں کو دے رہے تھے۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپ دیکھیں اور آپ اپنے چھوٹے سے ملک میں دیکھ لیں، سچائی کا یہاں نام بڑے ایوان کے اندر کون لینے والا ہے؟ کون سچائی کی بات کرتا ہے؟ اور خیانتوں کا کیا حال ہے؟ آج ہم جس قوم کا حال یہ ہو جائے کہ وہ بھیک ملنے پر خوش ہو جائے اور دنیا کے اندر اور بڑے بڑے اخبارات پر اشتہار لگائیں کہ دنیا نے ہمیں اتنے ارب ڈالر دینے کے وعدے کیے ہیں، ہماری پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ ہم بھیک مانگنے پر خوش ہو رہے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ 70 سال سے تم نے ہمیں یہی سبق پڑھایا ہے، کہاں گئے ہیں وہ ڈالر جو باہر سے آتے ہیں؟ قوم تو مقروض ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو دوسری بات اپنے خطبے میں کہی کہ حکمران سچ بولیں، اس لیے کہ سچ امانت ہے، اور حکمران خیانت سے بچ جائیں، اس لیے کہ کل اللہ کے سامنے انہیں اپنے ان سارے خیانتوں کا حساب دینا ہے۔ پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تیسری بات فرمائی جو آج پورے مسلمانوں کی اور بالخصوص پاکستان کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ بڑی وجہ یہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو تم میں سے ضعیف ہے میرے نزدیک وہ قوی ہے، طاقتور ہے، جب تک کہ میں ظالم سے اس کا حق لے کر اسے نہیں دوں گا۔ یہاں 75 سال سے جو بھی آیا ہے کہتا ہے ہم غریبوں کے ساتھ یہ کر دیں گے، ہم غریبوں کی کایا پلٹ دیں گے۔ کسی نے کوئی نعرہ لگایا غربت کو مٹانے کا، کسی نے غریبوں کے لیے کوئی نیا جال بچھایا۔ صدیق کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک کمزور اور غریب آدمی وہ طاقتور ہے، اس لیے کہ میں نے اس کا حق اسے ادا کرنا ہے۔ جب مسلمانوں کا یہ خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ابھی آپ کو تدفین نہیں کی گئی، آپ کی صحابہ اکرام رو رہے ہیں، تو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ ایک یتیم بچی بھی بیٹھ کر رو رہی ہے۔ اب صحابہ اس بچی کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں کیا پتہ ہے کہ آج دنیا کی کون سی ہستی اس دنیا سے چلی گئی ہے؟ تمہیں کیا پتہ ہے کہ کس شان کا آدمی چلا گیا؟ ہمیں تو اندازہ ہے، لیکن تم کیوں رو رہی ہو؟ اس بچی نے کہا کہ مجھے یہ تو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا شان والے ہیں، مجھے یہ پتہ ہے کہ میں یتیم بچی ہوں، اور جب سے وہ خلیفہ بنے ہیں وہ میرے گھر آتے تھے، میرے جانور کا دودھ دوہتے تھے،
میرے گھر کی صفائی کرتے تھے اور میرے گھر کے برتن میں پانی بھر آتے تھے۔ اب میں سوچتی ہوں کہ یہ خلیفہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو میری بکری کا دودھ کون نکال کر مجھے دے گا؟ یہ ہے وہ خلیفہ۔ ایک عورت جو مسجد نبوی کے پڑوس میں رہتی تھی، ضعیف عورت اور نابینا عورت، معذور عورت، کوئی آدمی ہے جو اس کے گھر کی صفائی کرتا ہے، اس کے گھر میں پانی بھرتا ہے، اس کو کھانا کھلاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس بڑھیا کی خدمت تو مجھے کرنی چاہیے، تو میں جاتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ گھر کی کوئی صفائی کر جاتا ہے، برتن میں کوئی پانی بھی بھر آتا ہے۔ میں اس بندے کی تلاش میں رہا ہوں، لیکن مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ جس دن خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے، اس دن اس بڑھیا کا گھر میں پانی کسی نے نہیں بھرا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے بھی اسی طرح کیا، میں نے ان کا پانی بھرا، میں نے اس کو کھانا کھلایا، جھاڑو لگایا۔ جب میں کھانا کھلا کر اٹھنے لگا تو مجھے کہنے لگی کہ نوجوان، کہیں مسلمانوں کا خلیفہ فوت تو نہیں ہو گیا ہے؟ عمر کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ اس بڑھیا کو کیسے پتہ چل گیا جو نابینا ہے کہ عمر نہیں آیا، جب بکر نہیں آیا عمر آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا امی جان آپ کو کس نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ فوت ہو گیا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا ہے؟ کام تو سارے میں نے بھی کیے ہیں۔ انہوں نے کہا نوجوان، کام تم نے سارے کیے ہوں گے، لیکن مجھے اس طرح پتہ چلا ہے کہ جو پہلے آدمی مسلمانوں کے خلیفہ تھے، جب وہ آتے تھے تو وہ پہلے روٹی اپنے منہ میں چبا کر نرم کرتے تھے، پھر مجھے کھلایا کرتے تھے۔ آج تم نے سخت روٹی میرے منہ کے اندر ڈال دی ہے، تب مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ آدمی پہلے والا شاید دنیا میں نہیں رہا ہے۔ یہی وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے کہ مسلمانوں کا یہ خلیفہ ہے۔ یہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں آٹا لینے کے لیے، کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں بھئی سیاست کی بات مسجد میں کرتے ہیں، صدیق بھی تو مسجد میں کھڑے ہیں، مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، اور کہاں کھڑے ہیں؟ مسلمانوں کا امام مسجد بھی وہی ہے اور مسلمانوں کو حکمران بھی وہی ہے۔ جب سے مسلمانوں نے سیاست کو دین سے نکالا ہے، تباہی اور بربادی آئی ہے، ظلم اور زیادتی اور پروٹوکول آیا ہے جو مسلمانوں کے وسائل کو کھا گیا ہے، ہمارے وسائل کو کھا گیا ہے۔ صدیق اکبر یہیں کھڑے ہیں۔ پھر چوتھی بات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ کی کہ یاد رکھو جو طاقتور ہے میرے نزدیک وہ کمزور ہے، جب تک کہ میں اس ظالم سے، اس طاقتور سے حق لے کر مظلوموں کے حق ادا نہ کر دوں۔ کیا آج ہمارے ملک میں یہ نظام ہے؟ یہاں تو طاقتوروں کی حکومت ہے، قانون تو غریبوں کے لیے ہے، یہاں تو نظام غریب کے لیے ہے، قانون امیروں کے لیے نہیں ہے، امیروں کے لیے تو اور ہے۔ آپ سب اس کے گواہ ہیں۔ یہاں کی عدالتیں، یہاں کا نظام کس کو پکڑتا ہے؟ غریبوں کو پکڑتا ہے۔ یہاں تو غریب بری ہونے کے لیے جیل کے اندر مر جاتے ہیں، ان کو رہائی نہیں ملتی ہے، اور یہاں بڑے بڑے مجرموں کو کیس رات کو صاف کرتے ہیں اور صبح پھر نئے سرے سے وہ قوم کے اوپر اور قوم کی گردنوں پر سوار ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو 70 سال سے یہی نظام دیکھا ہے، اسی کو ہم نے پالا ہے، اب یہ انڈے بچے دے رہا ہے۔ جب تک ہم وہ بات نہیں کریں گے جو صدیق اکبر نے کہی تھی کہ میں ظالموں کو، طاقتوروں کو قانون کے تابع کروں گا، میرے نزدیک وہ کمزور ہیں، اس لیے فرمایا۔ اور صدیق اکبر نے جب خطبہ دیا تو خطبے کے بعد بالکل آپ نے اس بات کو سچا ثابت کیا، اور انہوں نے کوئی لچک نہیں دکھائی ہے، کوئی یو ٹرن نہیں لیا ہے، اور جو فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق تھا، اللہ کے دین کے مطابق تھا، وہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے لشکر اسامہ کو روانہ کیا تھا، ابھی مدینہ سے نکلا نہیں تھا۔ بعض لوگوں نے کہا یہ لشکر بعد میں بھیج لیں گے،
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لشکر اسامہ جائے گا، منکرین ختم نبوت سے لڑے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اسامہ کی جگہ پر کوئی کمانڈر ان چیف تبدیل کر دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، جس کو میرے نبی نے مسلمانوں کا کمانڈر ان چیف بنایا تھا لشکر کا، بعض لوگوں کی رائے تھی وہ غلام ہے، بڑے بڑے سردار جا رہے ہیں، بڑے بڑے وڈیرے ساتھ جا رہے ہیں، ایک غلام کی قیادت میں کیسے جائیں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ لشکر کی قیادت اسامہ کریں گے، اس لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صدیق اکبر زندہ ہوں اور وہ رسول اللہ کے حکم کی پیروی نہ کریں۔ تو یہ مسلمانوں کے خلیفہ نے اپنے آنے والے بعد میں سارے حکمرانوں کو درس دیا کہ وہ مسلمانوں کے اوپر حکمرانی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر کریں۔ اور اس کے بعد آخری بات یہ فرمائی، یہ بات بھی آج بڑی غور طلب ہے۔ ہمارا حال یوں ہی خراب نہیں ہوا ہے، ہم اپنی تباہی کا سبب کسی اور کو نہیں قرار دے سکتے ہیں، ہم خود اس کی جڑ ہیں۔ یہ ساری غربت، مہنگائی، بے روزگاری اور سارے خطرات یہ ہمارے اپنے پیدا کرتے ہیں، ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا جب تک میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تمہارے درمیان فیصلہ کروں تو آپ نے میری بات ماننی ہے، اور میں اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ دوں تو فرمایا تم نے مجھے پکڑ کر سیدھا کر دینا ہے۔ آج ہمارا حل کیا ہے؟ آج ہم پارٹیوں کے اتنے غلام ہو گئے ہیں، اور اس طرح ہم نشہ ہمارے اوپر چڑھ گیا ہے کہ ہم سچی بات کو سچا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ میری پارٹی کا بیانیہ نہیں ہے، میری پارٹی کا منشور نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک بات کروں تو میرا ساتھ دینا ہے، اگر غلط بات کروں تو مجھے پکڑ کر سیدھا کر دینا ہے۔ ہم تو یہاں جھوٹ کے بیانیے کو لے کر چل پڑتے ہیں کیونکہ میری پارٹی ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اگر اصلاح کا کوئی نسخہ تلاش کرنا ہے، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے مسائل کا حل وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہے۔ ہماری اجتماعی زندگی کے مسائل کا حل انہی کی ہدایات کی روشنی میں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے اللہ اس پر ذلت مسلط کر دیتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا خلیفہ کہہ رہا ہے، آپ حکمران ہیں مسلمانوں کے، مسجد نبوی کے سٹیج پر کہہ رہے ہیں، اور فرمایا کہ جب کسی قوم میں بددیانتی اور خیانت اور بے حیائی عام ہو جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اس قوم میں اس طرح کی وبائیں اور بلائیں اور بیماریاں پیدا کرتا ہے جو انہوں نے نہ سنی ہوتی ہیں نہ ان کے باپ دادا نے سنی ہوتی ہیں۔ آج یہ ساری تباہی اس لیے ہے۔ ہم بحیثیت مسلم آج اس بات کو سمجھیں کہ دین اور دنیا الگ نہیں ہے، سیاست اور مسجد الگ نہیں ہے۔ اگر یہ الگ ہوتی تو امت کا یہ خلیفہ مسجد کی بجائے کوئی اپنا الگ خلیفۃ المسلمین کا کوئی الگ ہیڈ کوارٹر بناتا۔ مسلمانوں کا خلیفہ وہیں کھڑا ہے مسجد نبوی کے مصلی پر، منبر رسول پر کھڑا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ابوبکر بھی کوئی اپنا محل بنا لیتے، صدر ہاؤس بنا لیتے۔ سیاست اور دین کو الگ کیا ہے، اسی وجہ سے ہم دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ میری اور آپ کی فلاح اور کامیابی، اس نظام کی بھی فلاح اور کامیابی وہ خلفاء کی سنت میں، ان کی سیرت میں، اور بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں، ان کی سنت میں، ان کے اسوہ حسنہ میں، ان کی فیصلوں میں، ان کے نظام حکومت میں ساری کامیابیاں موجود ہیں۔ اگر میں نے اور آپ نے اس کو اختیار کر لیا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا